جی بالکل۔ آج بیرپانی کے مقام پر مرزا وحید بیگ کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا جنب غفیر ٹوٹ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا، اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے کوارڈینیٹر سردار طاہر اقبال بھی موقع پر موجود تھے، جو بیرپانی تشریف لے آئے۔ بیرپانی پہنچنے پر سردار طاہر اقبال خان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بعد ازاں ایک کارنر میٹنگ جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ مقررین نے خطاب کے دوران کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کرتی، اور ساتھ ہی ان کے دروازے عوام کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن میں جو ایک وعدہ کیا گیا، جو کہ یونین کونسل بیرپانی کو یونین کونسل کا درجہ دینا تھا، جو کہ پہلی ہی دفعہ باغ جلسے کے دوران اس کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اب کی بار پاکستان تحریک انصاف بیرپانی مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے گی، کھڑی رہے گی، اور بیرپانی کے تمام ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑیں گے۔ اس موقع پر سردار طاہر اقبال نے شامل ہونے والوں کو ہار پہنائے اور سب کو مبارکباد دی، اور یقین دلایا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے منصوبے اور ترقیاتی کام آتے رہیں گے، جو کہ سردار تنویر الیاس کا ویژن ہے کہ کشمیر کو ایک خوبصورت اور ترقی پذیر کریں گے، اور کشمیر میں تمام بڑے منصوبہ جات لائیں گے، اور کشمیر کو ٹورزم کوریڈور بنائیں گے۔ یہ ایک بڑا پروجیکٹ یا بڑا منصوبہ سردار تنویر الیاس کا ہے، اور سردار تنویر الیاس کے ویژن کے ساتھ ہم چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ مقررین کی بڑی تعداد نے خطاب کے دوران کہا کہ وہ اب کی بار سردار تنویر الیاس کے ویژن کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ بیرپانی کو تحصیل کا درجہ دلوانے کے لیے سردار طاہر اقبال اور بیرپانی سے مرزا وحید بیگ کا بہت اہم کردار ہے، جو کہ نہیں بلایا جا سکتا۔ گو کہ بیرپانی تحصیل بننے سے سب لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن اس میں مرزا وحید بیگ کی کاوشوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ مرزا وحید بیگ نے خطاب کے دوران کہا کہ پچھلے 3-4 دن سے ہماری یہ کوشش چل رہی تھی، اور مسلسل رفیق صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، اور الحمدللہ شروع دن سے جب سے یہ تحصیل بیرپانی کا اعلان ہوا ہے، اور رفیق صاحب ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بازار میں میرے ساتھ یہ بات کی تھی کہ بیٹا انشاءاللہ یہ جب نوٹیفکیشن ہوگا تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور بیرپانی نہ صرف بیرپانی بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ بیرپانی سے بعد جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پہ جا کے ہم بلدیاتی الیکشن میں چادر پہ ووٹ مانگیں گے، چونکہ یہ بیرپانی کی تحصیل کا معاملہ ہے۔ آج میرے لیے یہ موقع انتہائی خوشی کا ہے کہ ہماری محنت رنگ لائی۔ جناب سردار امتیاز صاحب یہ میرے انکل بھی ہیں، اور میرے ساتھ میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، 2 رشتے ہیں، اور میرے استاد محترم رفیق صاحب، یہ 2 بڑی شخصیات آج انہوں نے یہ شمولیت اختیار کی ہمارے ساتھ۔ میں ان کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے پہ مبارکباد کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے سارے پریشر کے باوجود، ان پہ بڑا پریشر تھا، رات کو بھی ضیاء قمر صاحب یہاں بیرپانی میں موجود رہے، انہوں نے بہت سارے وفود بھی آج صبح بھیجے، لیکن میں ان کی استقامت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جو میرے ساتھ اور ہماری ٹیم کے ساتھ جو وعدہ کیا اس پہ یہ قائم رہے، اس پہ ان کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ناصر بیگ کا اگر میں یہاں پہ ذکر نہ کروں تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ یہ ایسا نوجوان، اس نے بھرپور کوشش کی، اور 1 مہینے سے یہ اس پہ کام کر رہا تھا کہ رفیق صاحب اور امتیاز صاحب کو پی ٹی آئی میں شامل کریں، اور اس نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ جہاں تک بات ہے کہ میرے بھائی نے بات کی کہ یہاں پہ ہماری عزت، بالکل آپ سب سے پہلے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں جو شامل ہونے والا ہے وہ پرانی پی ٹی آئی سے پہلے آگے اس کا پہلے نمبر آتا ہے۔ آپ آگے ہوں گے، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے، کہیں بھی آپ کو یہ ہم احساس نہیں دلوائیں گے کہ آپ بعد میں آئے یا پرانے ہیں یا نئی پی ٹی آئی یا پرانی پی ٹی آئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم ساری ایک فیملی ہے، ایک معاملہ ہے، اور میں آج انتہائی خوش ہوں اس بارے میں کہ امتیاز صاحب کا فیصلہ اور رفیق صاحب کا فیصلہ، میں یہ یقین سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرسن صاحب اور اس طرح یہ سارے لوگ، ان کے پاس کم از کم 1000 اپنا ووٹ ہے بیرپانی کے اندر،
इनका नाता रिश्ता हर जगह पे इनका तल्लक वास्ता जो भी मामलात हैं, बहुत सारे रफ़ीक साहब के यहाँ शागिर्द हैं, बहुत और भी मामलात हैं यहाँ पे, और इनको हम खुशामदीद कहते हैं। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इंशाअल्लाह रफ़ीक साहब को हम वही मुकाम देंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इनके पास था। ये अपनी 40 साल रफ़ाकत छोड़ के ये आज आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए ये एजाज़ होगा कि ये हमें आइंदा हमें लीड करेंगे और हम इनके काफ़िले में चलेंगे, और इंशाअल्लाह बीरपनी के जो भी मामलात होंगे, जो भी मसाइल हैं, वो इनसे हम डिस्कस करेंगे, इनसे रहनुमाई भी लेते रहेंगे। बीरपनी तहसील एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सिद्धार्थ तनवीर इलियास साहब का। हर बाशऊर आदमी, हर जी शऊर आदमी ये जानता है, और पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे चंद लोग जिनको जो तो इसको एक मिडिल स्कूल का प्रोजेक्ट कह रहे हैं, उनकी सोच पे सिर्फ मातम ही किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन रफ़ीक साहब जैसी शख्सियत, और दूसरी आफ्ताब साहब हैं, क़य्यूम साहब हैं, और बहुत सारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत है, वो लोग ये समझ रहे हैं, और ये उनको पता है, उनका एहसास है कि ये कितनी बड़ी बात है और इस वक्त हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए। रफ़ीक साहब उनमें से हैं, यानी कि काफ़िले का सबसे पहला जो हिस्सा बने हैं वो रफ़ीक साहब बने हैं। और मैं इनसे तवक्को करूँगा कि जो इनका हल्का अहबाब है, ख़ास करके क़य्यूम साहब हो गए और आफ्ताब साहब हो गए और दूसरे जितने भी इनके दोस्त अहबाब हैं, ज़रूर जी उनको कन्विंस भी करेंगे, और वो बिल्कुल हमें बहुत जल्द ज्वाइन भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ। और इम्तियाज़ साहब के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि चूँकि हमारी बड़ी क्लोज़ कुर्बत है, एक रिश्तेदारी भी है, सारे मामलात हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और इंशाल्लाह ये साबित करेंगे 3 दिसंबर को कि कितना वोट ये यहाँ से निकालते हैं, और ये पैगाम देंगे कि जो पिछली बार जो आज कह रहे हैं कि 4 पोलिंग स्टेशन हमने बीरपनी के जीते थे, उनको पता चलेगा कि किसकी बदौलत उन्होंने जीते थे और कौन लोग थे वोट देने वाले, और उनके अपने कितने वोट हैं। ये 3 दिसंबर की शाम को इंशाल्लाह सब अयां हो जाएगा। मैं एक बार फिर जितने भी हमारे बुजुर्ग दोस्त भाई अजीज़ आज ये शामिल हुए हमारे काफ़िले का हिस्सा बने हैं, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि ताहिर इकबाल साहब ने बात करनी है, तफसीली बात करनी है, और सर्दी भी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी ये बात करेंगे। आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड मुदर्रिस रफ़ीक खान, डॉक्टर फरीद खान और दिगर ने भी ख़ताब किया। सरदार ताहिर इकबाल ने अपने ख़ताब के दौरान कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम जनाब सरदार रफ़ीक साहब, सरदार अशरफ साहब, सरदार अब्दुल वहीद बेग साहब, उम्मीदवार ज़िला कौंसल यूनियन कौंसल बीरपानी, मेरे मोहतरम भाई सरदार फ़याज़ साहब, सरदार मीर हुसैन खान साहब, सरदार यूनुस साहब, सरदार अरशाद साहब, डॉक्टर साहब, मेरे भाई इम्तियाज़ साहब, मेरे बड़े बहुत पुराने वाक़िफ़ हैं ये मेरे तकरीबन 25-30 साल पुराने मेरे वाक़िफ़ हैं। बिल्कुल 1974 में नहीं, 74 नहीं, 74 नहीं, ये मेरे 96 के वाक़िफ़। नहीं आज इम्तियाज़ साहब नहीं, आप उनके साथ थे, मेरे साथ ये सादक साहब और नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो आज यहाँ हमारे साथ शामिल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मैं सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुश आमदीद कहता हूँ। बिलखुसूस सरदार रफ़ीक साहब जो उस्ताद भी रहे हैं, इनकी एक बहुत बड़ा हल्का असर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक तवील अरसे से एक बहुत ही मोतबर शख्सियत की हैसियत से वहाँ पर काम किया। और ख़ाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारे बाग के अंदर जो मोतबर लोगों की बहुत कमी वाक़ हो गई है गुज़िश्ता 20-25 साल के अरसे में। एक तो हमारे बुज़ुर्ग बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। मैं 1996 में और 2001 में जब बीरपानी आता था अपने इंतखाबी मुहिम में, तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती थी कि बीरपानी वो वाहिद इलाका था जहाँ हमारे बुज़ुर्गों की एक बहुत बड़ी तादाद उस वक्त मौजूद थी। यहाँ पे सरदार रहमदिल खान साहब मौजूद थे, इस तरह बहुत सारे बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आज उनमें से कोई बहुत ही कम लोग यहाँ पर
اس وقت یہاں پر موجود ہیں، جو اگر ہیں بھی تو وہ شاید گھروں میں ہیں، وہ گھر سے باہر. مرزا صاحب اس وقت باقاعدہ آیات ہیں لیکن وہ بھی گھر پہ ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی ایکٹیو رول پلے کر سکے. تو ہمارا باغ کی سطح پر رفیق صاحب یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ مولانا امین الحق صاحب کو یہ بات کہی، وہ کوئی سیاست پہ مجھ سے بات کرنے لگے تو میں نے کہا مولانا آپ کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ ممبر اسمبلی سے، وزیر سے، ان سے کم نہیں ہے، ان سے زیادہ ہے آپ کا مرتبہ. اور آپ کا مقام مرتبہ جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں، کہیں کسی جگہ پہ کوئی تنازع ہو جائے، کسی پارٹیوں میں تنازع ہو جائے، برادریوں میں تنازع ہو جائے تو ایک ایسا فورم موجود ہو. یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں فورم بھی ہے، یہاں سے ان تنازعات کا حل نکلے. آج بدقسمتی سے میں برادری کی بھی بات بھی کرتا ہوں اور من حیث الباغ بھی بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو معتبر لوگوں کی بہت کمی ہے. تو ان میں چند ایک لوگوں میں سردار رفیق صاحب کا بھی ہے کہ جو باغ کی سطح پہ بالخصوص ہماری برادری میں کہ ایک معتبر شخصیت ہیں. میں سچی بات ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہوئی ہے. ابھی ہم یہاں کیوں جمع ہیں اور یہ سیاست، یہ پارٹیاں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ مثلا کیا مطلب ہوتا ہے پارٹی؟ لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا نظریاتی ہے، فلاں بڑا، کیا نظریہ ہوتا کیا ہے؟ ایک وقت میں جب ہم کالج میں گئے، جب ہم میٹرک کر کے تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں گئے تو وہاں نظریہ اور ہوتا تھا کہ ایک رائٹ سائڈ کی سیاست ہوتی تھی، ایک لیفٹ سائڈ کی سیاست ہوتی تھی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، ہم لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ اسلامی سوشلزم کا نفاذ ہونا چاہیے. وہ نظریات تھے، وہ اختلاف تھا. وہ رشیا کے ختم ہونے کے بعد، سوشلزم کے ختم ہونے کے بعد وہ نظریاتی تقسیم ختم ہو گئی. اس کے بعد نظریاتی سیاست نہیں ہے، اب علاقائی سیاست. اور سیاست اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی علاقے، کسی بھی ملک، کسی بھی ریاست، کسی بھی صوبے، کسی بھی ضلع، کسی بھی گاؤں کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں. مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بیر پانی کے اندر میں زیادہ کام کروں گا، میں یہ اچھے کام کروں. مثلا اسمبلی کے الیکشن میں چلو بس ٹھیک ہے بیر پانی کے اندر میں زیادہ کام کروں گا، میں کالج بناؤں گا، میں روڈ بناؤں گا، میں یونیورسٹی بناؤں گا، میں یہ کروں گا. دوسرا کہتا ہے نہیں میں اس سے بھی زیادہ اچھا کام کروں گا. تو یہ علاقائی مفادات کی لڑائی ہے. تو آج میں سردار رفیق صاحب یہ دیکھیں، میں نے جو گزارش کی کہ ایک معتبر آدمی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ معتبر ہی ہوتا ہے. مثلا آج یہ تحصیل کی جو جنگ جو بیر پانی کے لوگوں نے بنیادی طور پہ لڑی، وہ ہم نے تو زیادہ سے زیادہ کہیں وکالت کی ہوگی، لیکن بیر پانی کے عوام نے لڑی، بیر پانی کے لوگوں نے لڑی. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 2001 کے الیکشن میں بھی یہی پہ الیکشن کا مینیفیسٹو تھا، منشور تھا کہ جناب ہم بیر پانی کو تحصیل کا درجہ دیں گے، ہم بیر پانی کو تحصیل کا درجہ دلوائیں گے. پھر اس کے بعد انتخابات میں یہی ہوتا رہا. ان گزشتہ انتخابات میں جب سردار تنویر الیاس خان صاحب یہاں پہ آئے، اس سے پہلے اس جلسے کی تیاری کے لیے جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے یاد ہے کہ میرے بھائی سردار فیاض خان صاحب اور سردار وحید بیگ صاحب، یہ دو شخص تھے، انہوں نے بیٹھ کے کہا جی کہ یہاں پہ تنویر صاحب سے تحصیل کا اعلان کروانا. یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا تحصیل کا اعلان. میں نے کہا جی بالکل کروائیں گے. بدقسمتی سے وہ جلسہ بھی نہیں ہو سکا چونکہ بارش ہو گئی تھی. اور تو ہم نے وہاں ہوٹل کے باہر کھڑے ہو کے، پوڑیوں پہ کھڑے ہو کے بات کی تھی. ایک میں نے بات کی تھی، ایک سردار تنویر الیاس خان صاحب نے بات کی تھی. اور میں نے وہاں پہ یہ بات کہی کہ بیر پانی کو تحصیل کا درجہ دلوائیں گے. اس کو انڈورس کیا تھا سردار تنویر الیاس خان صاحب. اس کے بعد چونکہ وہ بھی سیاسی کوئی پہلے سیاست میں نہیں تھے، لیکن جب حکومت میں گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ ایک دم سے تحصیل دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. تو پتہ یہ چلا، اور سردار رفیق صاحب نے کہا کہ سردار میر اکبر خان صاحب کا بھی شکریہ، بالکل شکریہ، لیکن وہ تحصیل اور جو یہ نیابتیں بنانے کے سلسلے میں جو حکومتی کیبنٹ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہے سردار میر اکبر خان صاحب.
انہوں نے وہاں پر بہت بحث کی کہ جناب میں 19 سال پہلے ریڑا نیابت کندی سی، تو 19 سال وہ اس وقت کے انہوں نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ کتنا عرصہ پہلے، بہرحال 20 سال کر لیں 21 کر لیں، تو میں نیابت کندی سی، مجھے جو انہوں نے ریکوائرمنٹ بتائی تھی تحصیل کی وہ یہ تھی کہ 40 کنال رقبہ ہونا چاہیے، کہ جس کے جو پہلے رقبہ جو ہے تو ایوارڈ ہوگا، جس میں دفاتر بنیں گے، یہ کریں گے، تو ہم نے 20 سال میں جا کے اس ساری چیز کا بندوبست کیا۔ تو نیابت تو ہو سکتی ہے، یہ نیابت ہو سکتی ہے، تحصیل نہیں ہو سکتی، اور پرائم منسٹر صاحب اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے، تو وہ بھی کنونس ہو گئے کہ چلو نیابت کری چھوڑنے ہو، پہلے نیابت کری چھوڑنے ہو، بعد ہی تحصیل کری چھوڑنے ہو۔ اور سچی بات ہے کہ میں بھی کنونس ہو گیا، میں نے کہا اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ وزیر اعظم بننے سے بہت پہلے بات۔ میں باہر چلا گیا، واپس آیا، پیچھے سردار وحید بیگ صاحب نے اور عزیز بیگ صاحب، انہوں نے تھوڑی ایفرٹ کی اس تحصیل کے سلسلے میں۔ جب واپس آیا وزیر اعظم جب وہ بن گئے تو ان سے بات ہوئی تو وہ تھوڑا کنفیوژن تھا، اور پھر ملوٹ کا ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ ملوٹ کو تحصیل کا درجہ۔ تو جب ہم یہاں اس جلسے کے سلسلے میں یہاں پر آئے تو یہاں لوگوں نے، وہ آپ کو یاد ہوگا میر اکبر صاحب نے وہاں تقریر کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ تس لگنا میں سکالے نے آتا ہے، چونکہ سب یہی کہ نیابت نہیں چاہیے، نیابتی لوٹ وہاں سے تحصیل چاہیے۔ ہم خود مشکل میں ہو گئے، اور یونس صاحب نے وہاں یہ کہا کہ اگر تحصیل نہ ہوئی، مجھے مخاطب کر کے کہا، میرا نام لے کے انہوں نے کہا کہ اگر تحصیل نہ ہوئی تو مالا چاہ اوپر نے آنا دینے۔ تو میں نے کہا ایسا کہ اچھا، وہ چیلنج ہم نے قبول کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے میں مال سے اوپر نہیں آتا، یہی بات میں نے کہی۔ میں نے کہا اگر ہم یہ نہیں کروا سکے نہیں آئیں گے آپ کے پاس، لیکن اگر کروا ہی چھوڑا تو پھر مخا اس تو بعد تسین سوچنا پاسی کہ مالا چاہ اوپر کون آسی تو کون نہیں آتا۔ چلیں یہ تو ایسے کہنے کی گپ شپ کی باتیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو حکومتیں بنتی ہیں، جو سیاست ہوتی ہے، جو الیکشن ہوتے ہیں، جو پارٹیاں ہوتی ہیں، بنیادی طور پر کسی علاقے کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ میں ایمانداری سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ملوٹ والوں کی گردن پہ چھری پھیری، میں ایمانداری سے آپ کو بحث ہوئی وہاں پہ کہ کیا میرٹ ہے بیر پانی کا۔ 6 یونین کونسلوں کا سنگم ہے ملوٹ، 6 یونین کونسل، یونین کونسل رنگلا، یونین کونسل ملوٹ، یونین کونسل کفل گڑھ، یونین کونسل جگلڑی اور یونین کونسل تھوپ، ان کا سنگم ہے۔ ایک بازار کا ایک کونا ایک یونین کونسل کو لگتا ہے، اور بہت بڑا مرکز ہے، باغ کے بعد اور دیر کوٹ کے بعد سب سے بڑا مرکز ملوٹ ہے۔ ریڑا اور ہاڑی گیل بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہمارے لوگ پنیالی سے، بنی پساری سے عید کی شاپنگ کرنے کے لیے ملوٹ جاتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی یہ بات۔ وہاں پہ برانڈڈ سٹورز وہاں پہ کپڑوں کی اور یہ کھانے پینے کی، مرغ باغ سے زیادہ سستا ملوٹ میں ملتا ہے، وہاں سے لوگ لاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا مرکز ہے، اصولی طور پہ اس کو بننا چاہیے تھا۔ پھر الیکشن میں بھی ان کا سب سے بڑا ملوٹ کے گرد و نواح 13 پولنگ سٹیشن بہت بڑی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف نے جیتی، جبکہ بیر پانی مکمل اس سے الٹ۔ لیکن اس کے باوجود میں آخری رات کو بھی، مجھے جب ہمارے جگہ تبدیل ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کالج سے اسٹیڈیم، تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کال کی، میں راستے میں آ رہا تھا واپس اسٹیڈیم دیکھ کے، کوئی رات 2:30 بجے، تو بنی پساری پیٹرول پمپ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں افتخار رشید، چیف امتیاز، میجر قیوم وغیرہ، انہوں نے کہا جی چائے پیتے ہیں یہاں، تو انہوں نے کوئی کہوا شاوا بنوایا، تو اتنے میں پرائم منسٹر صاحب کی کال آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ جلسہ ادھر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ ہم دیکھ کے آئے ہیں ابھی جو ہے تو اسٹیڈیم تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، اسٹیڈیم سے بڑا کالج کا گراؤنڈ زیادہ بڑا تھا، تو میں نے کہا وہاں کروائیں گے۔ تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن اگر بیر پانی کا اعلان نہ ہوا تو ہمارا یہ جلسہ ناکام۔ یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو کہا آخر نا جی بس میں کر رہا ہوں، تو میں جی یہ نہ ہوا کہ آخری ٹائم میں کوئی چیز گنجائش۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں، آپ سارے لوگ، یہ چھوٹے نوجوان تو خیر شاید نہیں جانتے ہوں گے، باقی جانتے ہیں کہ میں کبھی اس طرح نہیں کرتا، کوئی بندہ تقریر کر رہا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں یا دوڑ کے آگے جا کے، یہ میری طبیعت ہی نہیں۔ لیکن اس دن پورے ٹائم
میں وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا رہا, میں نے کہا انہوں کنے چھید کی بائی اچ نہیں تو اناؤنس ہو جائے, لیکن وہاں اناؤنس ہو جائے تو پھر تو مسئلہ نہیں اس کا وہ ہو سکتا تھا. تو ایک پورا طریقہ کر کے, اور اس لیے نہیں کہ یہ کوئی سیاست کی بات نہیں. میں نے وحید صاحب کو بھی کہا بہت دفعہ اور دوستوں کو بھی, میں نے کہا ہو سکتا ہے اس بیر پانی تحصیل کے جو ثمرات ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ ہی نہ سکیں, پورے ثمرات جس کو کہتے ہیں نا, وہ ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکیں گے, لیکن مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کے ثمرات ملیں گے. مثلاً کیا ہوگا, تحصیل جب بنتی ہے تو یہ مرکز بنتا ہے اس کا. ہم چیڑان کے ساتھ, کاچا کے ساتھ, اس طرح ریڈ بن کے ساتھ, یہ اندروٹ والا پل لگے گا انشاءاللہ لگے گا. یہ بنی مناسا, کل ہم پرسوں ہم بنی مناسا گئے ہوئے تھے, اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بنی مناسا سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑی کوئی کاروائی ڈالیں گے, بنی مناسا سے آپ کو بہت بڑی سپورٹ ملے گی. یہ بھی مالدارا سے آپ کو بہت بڑی سپورٹ ملے گی. تو وہاں انہوں نے شکایت کی, یہ رفیق صاحب, انہوں نے کہا جی کل پرسوں ہماری ایک بچی نے یہ بنوایا ٹومی سائل, تو وہ یہاں سے گئی بیر پانی اسسٹنٹ کمشنر سے وہ کر کے باغ گئی, وہاں ڈی سی سے پھر کوئی پرابلم ہوگا, پھر بیر پانی, پھر باغ, تو ہمارا تو 10,000 روپیہ خرچ ہو گیا. تو یہ تحصیل تو ہمارے لیے مشکل بن گئی. تو اس کا کوئی حل کریں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ڈائریکٹ یہاں کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے, تاکہ بنی مناسا روڈ ہونی چاہیے تاکہ آرام سے لوگ آ سکیں. تو جب یہ ساری روڈ ہوگی ایک مرکز بنے گا. اس کے بعد ایک اور جو میں نے آپ سے کہا ہوا ہے, چونکہ الیکشن کا مسئلہ ہے اس لیے وہ اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتا, وحید بیگ صاحب نائل ہو جائیں گے, میرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ بہت ٹھیک ہے. تو وہ ایک جو منصوبہ جات دیکھیں, ایک چیز کے ساتھ جب ایک بڑا ادارہ آتا ہے, ایک بڑا کام ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ جزیات ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کام بھی خود بخود ہوتے جاتے ہیں. وہاں ملازمتوں کے مواقع ملتے ہیں, وہاں ادارے بنتے ہیں, ادارے خود بخود آتے جاتے ہیں. یہاں بہت سارے بینک سب آئیں گے, چونکہ تحصیل جب ہوگی تو بینک بہت سارے آئیں گے. آپ کی پراپرٹی کی, آپ کی زمین کی قیمت بڑھے گی, لوگوں کے روزگار کے مواقع ان کو فراہم ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا کام ہے کہ ابھی ہمارے ایک عزیز دوست نے یہ بات کہی کہ ہمیں تو تعمیر و ترقی کی بات ہوگی. انشاءاللہ یہ جو بنیاد رکھ دی گئی ہے, مجھے یقین ہے کہ اگر آپ لوگ اسی طرح منظم طریقے سے محنت سے, بیر پانی چونکہ بڑا وائبرنٹ قسم کی جگہ ہے, بڑا کھل کے بات کرتے ہیں بیر پانی کے لوگ, تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ سارا کام ہم اپنی زندگی میں اگر کچھ نہ بھی ہو سکے, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ علاقہ اس کا بڑا پوٹینشل ہے, کیونکہ گنگا چوٹی کی وجہ سے اس علاقے کا اور زیادہ پوٹینشل بنتا ہے. تو ایک تیاری بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ کل اچھے حالات کو گریب کرنا, اچھے حالات کو اپنے حق میں استعمال کرنا, یہ بھی اس کے لیے بھی تیاری چاہیے. آپ کے بہت اچھے حالات ہوں لیکن آپ کی تیاری کوئی نہ ہو تو ٹائم گزر جاتا ہے. دوسرا, انتخابات کا, یہ ڈسٹرکٹ کونسلر بننا نہ بننا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. مثلا وحید بیگ صاحب ڈسٹرکٹ کونسلر بن گئے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی, اور اگر نہیں بنے تو بھی کوئی قیامت نہیں آئے گی. میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں, مسئلہ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے, جس طرح سردار رفیق صاحب نے, میں ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے رسپانڈ کیا ہے, ایک اچھائی کو رسپانڈ کیا. کوئی بندہ اچھائی کرتا ہے, اگر آپ اس کو رسپانڈ کرتے ہیں, آپ اس کی اچھائی کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اچھائی نہ بھی کریں شکریہ ادا کرتے ہیں, تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ یار اچھائی کرنے سے ایک کسی بندے نے میرا شکر, تو پھر مزید کرتا ہے, پھر اس سے ایک اچھائی کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے. تو یہ ہے مسئلہ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ملدیال برادری نے جیتنا ہے تو فلانا جیتنا ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت غلط لوگوں نے سمجھا ہے, اس میں کوئی برادریوں کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے ہم سب لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑی مہربانی کی ہے. لوگ کہتے ہیں جی اس دن اپنے بھائی صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا ایک جگہ پریس کانفرنس, بیر پانی والوں کا حق تھا. اوے یاد آیا, 25 سال حکومت اجرت سے نہیں یاد آیا. اپنے محلات تو آپ کے بن گئے, لیکن بیر پانی کا حق ابھی یاد آیا, دوسرے کی حکومت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق تو سب کا, حق تو یہ ہے کہ یہاں ایئرپورٹ ہونے چاہیے, حق تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے تو یہ چیئر لفٹ لگی ہونی چاہیے, یہاں پہ اتنا بڑا پوٹینشل ہے. یہ حق تو ہے, لیکن حق کی بات کسی کو پہنچانا ضروری ہوتا ہے نا, خالی زبانی کلامی بات کرنے سے تو نہیں ہوتا. تو آج مجھے افسوس ہے, میں آپ کے توسط سے ہی کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے
कल तक जो लोग बरादरी की बात करते थे, मैं तो आज भी आपको कहता हूँ, जिस तरह फयाज साहब ने कहा या डॉक्टर साहब ने कहा कि बरादरी की बात नहीं होती, हक की बात होती है। जिसका हक है मैं समझता हूँ उसको मिलना चाहिए। लेकिन कल तक जो बरादरी की बात करते थे, आज आप, मैं यूनियन काउंसिल पनियाली बनी पसारी, आपको पता है, वहाँ पे पीडीएम बन गई है, वहाँ पे मुश्ताक मनास, मौलाना साहिबान, पीपल्स पार्टी, सारे मिलके सारे कैंडिडेट ड्रॉप हो गए हमारे खिलाफ। हालांकि हमने अभी तक कोई सीरियसली कैंपेन भी नहीं चलाई, सब इकट्ठे हो गए। तो यहाँ क्यों नहीं इकट्ठे करते भाई पीपल्स पार्टी को? यहाँ तो एक अच्छा खासा भाना है उनके पास, बिल्कुल भाई बैठा दें उसके हक में इसको। नहीं, यहाँ पे प्लानिंग के साथ इलेक्शन लड़ा जा रहा है कि सिर्फ 3 यहाँ आदमी पे खड़े किए, 4 यहाँ पे हरा है। यानी सामने की बात है ना, ये 1985 से ये करते आ रहे हैं। मैं यही तो, मेरी बगावत क्या है रफीक साहब इनके साथ? मेरी और कोई बगावत नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी, हमारा कभी जमीन पे झगड़ा नहीं हुआ। उनको अगर हमारी जमीन कहीं अच्छी लगती हो वो आके कहें, हम बोलेंगे भी नहीं उनको। और मुझे यकीन है कि अगर उनकी जमीन हमें अच्छी लगती हो तो हम लें, वो भी नहीं बोलेंगे। हमारा झगड़ा ये है कि वो जिसको कहते हैं ना कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू, जब अपना मतलब हो ओ जी बड़ा नक्का मसला हो जाया हूं तो प्रत्यय गए रफीक साहब की छोटी पोड़ी ने ये बड़ा बिल्कुल सच्ची गल तो जिस वक्त कुछ और नहीं गल हो है। यानी इससे बड़ी नाजायज बात कोई हो सकती है कि आप बाज़ाब्ता, आपका इत्तेहाद है भाई, आप क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन पे? मतलब है मुश्ताक मनास इस यूनियन काउंसिल से इलेक्शन जीता हुआ है ना, इस यूनियन काउंसिल से मुश्ताक मनास ने इलेक्शन जीता हुआ है, तो उनका हक बनता है उनको दे दें। आपके पास तो बड़ा आसान हल है, पनियाली में आप बैठ जाते हैं मुश्ताक मनास और आप बड़े शीरो शक्कर हो जाते हैं। यानी मैं उस दिन सच्ची बात है मुझे अफसोस भी हुआ कि एक पनियाली का इलेक्शन जीतने के लिए उनको मुश्ताक मनास की जरूरत पड़ गई। आप अंदाजा कर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए इस बात कि उनका अपना गवाह हमें कह देते वल्लाह हम उनको ऐसे ही इलेक्शन जितवा देते। लेकिन यहाँ इस जगह का मसला ये है बीर पानी का कि हमने एक अच्छाई को रिस्पॉन्ड करना है, उसका जवाब देना है अच्छाई के साथ। तो इसलिए जो गुमराह साथी हैं उनको फेंकने की बात भी नहीं, मैं फयाज साहब की बात को सेकंड करूंगा कि उनसे भी बात करें कि यार ये इलेक्शन फिर आ जाएंगे, कल फिर लड़ लेना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर की नहीं है, बात ये किसी बरादरी की भी नहीं। बात ये है कि एक बड़ा काम एक बंदे ने अच्छाई की है तो हम उस अच्छाई का बदला अच्छाई से हमें देना चाहिए। वरना लोग हमें कहेंगे कि बीर पानी के लोग, बिलखुसूस मैं कहूँगा कि मलदयाल जो हैं ये बड़े थैंकलेस कौम है, ये इनका आप जितनी मर्जी अच्छाई कर दें ये जवाब अच्छाई के साथ नहीं देते, और ये ठप्पा हमारे ऊपर बड़ा अरसा रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ, वरना इससे ज़्यादा ज़िला कौंसिल की वहीद बेग साहब, मुझे यकीन है कि ये इलेक्शन जीत के ज़्यादा नुकसान में रहेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, चूँकि हर वक्त यहाँ रहना पड़ेगा। वैसे ये भी अल्लाह ताला की देन होती है कि आप लोगों की खिदमत में, वरना ज़िंदगी थोड़ी है, किसी का कुछ पता नहीं कि कल आप जिंदा रहेंगे या नहीं। जो अपने लिए तो सब काम करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, अपने इलाके के लिए जो लोग काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि यही उनका सरमाया होता है। आज बीर पानी के अंदर आप जिन लोगों को याद करते हैं, इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने लोगों के लिए काम किया। वरना अपने तौर पे अगर यूरोप अमेरिका में जाके कोई अरबपति भी बन गया हो तो उसका किसी को पता ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको ज़ाती तौर पे तो मुश्किल होगी, ये कोई बहुत बड़े को एजाज़ की बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने जो हम सब के ऊपर, आप यकीन करें मुझे टोपी वाले नडियोले वाले अभी कॉल कर रहे थे, मैं उधर नहीं जा, मैंने कहा हम अपने मसरूफ़ है। बीर पानी मुझे जब भी कॉल आती है मैं दौड़ के इसलिए पहुंचता हूं कि मैं इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने हम सब लोगों के ऊपर एक एहसान किया है, हम उस एहसान का बदला भी चुकाएंगे, जिसका हमें खुद फ़ायदा भी होगा, जिसका हमारे लोगों को भी फ़ायदा होगा। नौजवानों के, सरदार रफ़ीक साहब ने नौजवानों के रोज़गार के बारे में भी बात होगी। कौन मसलन इस वक्त अगर नून लीग जीत जाती है जी ये इलेक्शन, पीपल्स पार्टी जीत जाती है, चलें क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। मुझे आप ये बताएं,
وہ کوئی تعمیر و ترقی کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارا ایک دوست ہے لوکل کونسل کا الیکشن ہے، وہ تقریر کرتا ہے میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کروں گا تو لوکل کونسل کا الیکشن لڑ کے وہ تحریک آزادی چلائے گا۔ تو اب ایسی گپ شپ کرنے کے لیے ہمارے ایک مولوی صاحب نے کل وہاں جمعے کی مسجد میں، وہ چونکہ ان کا اتحاد ہوا جمعے کے خطاب میں، اور انہوں نے بیچارے وہ بڑے سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے مولوی صاحب کی، وہ جب بھی کہیں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے آپ جمعہ پڑھائیں، تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے کہا، میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ جمعے کی نماز پہ یہ تقریر کریں؟ کہ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا یہ جس نے بھی کہا وہ آپ کا دشمن تھا، اب آپ کہیں جمعہ نہیں پڑھا سکتے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ باہر کرتے تھے تقریر، یہ آپ جمعے ممبر کو استعمال کرتے ہیں آپ، اور وہ ممبر کو استعمال کر کے کہا کیا، حضرت ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمت اللہ علیہ، خدا قسم یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ان کا آپ نے سنا کسی حضرت جو میں نے خطاب ممبران پہ جی ذوالفقار میں جی مولانا مفتی محمود پھانسی دے رہی اس کا کہ یہودیاں نا ایجنٹ ہے، آج آخنے ہیں جی حضرت ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمت اللہ علیہ۔ شکر ہے، میں نے کہا ہم تو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے، اور وہ پاکستان کے ایک بہت ہی انقلابی پہلے انقلابی لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے کام کیا۔ میں چلو شکر اے جڑا کی آئی بانے آئی تو 20 سال بعد اس تو ہی پٹھا بالیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، رفیق صاحب بالخصوص آپ کا، اشرف صاحب آپ کا، امتیاز میرے بھائی امتیاز صاحب آپ کا، میر حسین صاحب آپ کا، صادق صاحب آپ کا، اور جتنے نوجوان، چونکہ یہ محنت تو نوجوانوں نے کرنی ہے، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن کے بعد بیر پانی میں بیٹھ کے جو بیر پانی کے مسائل ہیں، اس تحصیل کے دفاتر ابھی ہم نے بنانے ہیں، اس کے لیے زمین چاہیے، اس کے لیے جگہ چاہیے، وہاں پہ اس کی وہ پی این ڈی سے منظوریاں لینی ہیں، مالیات سے منظوریاں لینی ہیں، یہ ابھی بہت سارا کام ہمارا باقی ہے، تو ہم سب لوگ مل جل کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔